ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، الیکشن اسلام آباد الیکشن پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں. کہ آپ نے میرے ابتدائیے میں سنا کہ پہلے دعوے یہ تھے پی ڈی ایم اتحاد کے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. آپ حکومت میں آ گئے. حکومت میں آنے کے بعد آپ نے کہا کہ آٹا سستا کر دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے. نہیں ہو سکا. اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جب آپ کی آدھی مدت پوری ہو چکی ہے، یعنی 9 ماہ آپ کو پورے ہو چکے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑے گا، اور آئی ایم ایف سے جب ہم اس کے پروگرام میں جائیں گے تو پھر معاملات ہم ٹھیک کر پائیں گے. تو یہ ایک بدترین ناکامی کی شکل ہے جسے تعبیر کیا جائے. آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس تمام صورتحال میں. سیاسی دباؤ، دہشت گردی آ گئی، آپ کی حکومت ایک جہازی سائز کابینہ آپ کے پاس موجود ہے. بچت جو کرنی چاہیے تھی، تاثر یہ جا رہا ہے کہ وہ بچت آپ کر نہیں پا رہے ہیں. سر، یہ اتنے گھمبیر مسائل کے ساتھ آپ اس وقت اپنی حکومت چلا رہے ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کریں؟ 9 مہینے ناکامی سے تعبیر کریں یا کامیابی سے تعبیر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ناکامی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک فعال چلتی ہوئی فیکٹری جو کہ منافع بخش ہو میرے حوالے کی ہو، اور میں نے اپنی نالائکی سے، اپنی انتظامی سے اسے فیل کر دیا ہو. اسے آپ کہیں گے ناکامی. لیکن اگر آپ میرے حوالے ایک سٹ یونٹ کریں جو کہ فیکٹری کام نہیں کر رہی، آلریڈی جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے، اور بڑی مشکل سے آپ اس کے معاملات چلا رہے ہوں، اور ہم بھی اسی انداز سے جب پاکستان ہمیں دیا گیا تو آپ کو انداز ہے کہ یہ کوئی منافع بخش کاروبار یا منافع بخش، جیسے میں نے کہا کہ کوئی فیکٹری کی طرح یہاں سے آپ کو کوئی بہت اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی. 4 سال میں جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا گیا، اور جو بہت بہترین معیشت کے دعوے کرنے والے جو ان کے وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب، جو 5 مہینے بھی وزیر خزانہ کے طور پہ نہیں رہ سکے، اس کے بعد جو تمام سابقہ ادوار کو یہ گالیاں دیتے رہے، انہی ادوار کے وہ وزیر خزانہ، میں بھی اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لے کے یہ کام چلاتے رہے، لیکن کام چلا نہیں. سر، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، کام خراب ہوتا رہا. طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اسی کو تو آپ نے جواز بنایا. مریم صاحبہ نے جلسوں میں قسمیں کھا کر کہا کہ 5 ہفتے میں نواز شریف اور شہباز شریف آٹا جو ہے وہ اس کی قیمت 85 روپے سے کم کر دیں گے. لیکن آج آٹے کی قیمت ہمارے شہر کراچی میں 125 روپے ہے. سر دیکھیے، میں نے آپ کو صرف یہ بات کہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بد سے بدترین ہو گئی تھی پچھلے 4 سال کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت میں، اسے بہتر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو قوم کی توقعات تھیں کہ آتے ساتھ ہی حکومت کے آتے ہی حالات جو ہیں وہ بالکل بدل جائیں گے، یکسر بدل جائیں گے، عوام میں خوشحالی آئی ہے، ابھی تک وہ فیل گڈ فیکٹر آ نہیں سکا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم یہ جو 8-9 مہینے کا عرصہ گزرا ہے اس میں آپ یہ کہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم اپنے دعوے پورے نہیں کر سکے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. آج آئی ایم ایف کی تمام شرائط اگر منوان مانتے ہیں تو عوام کے اوپر ایک اتنی بدترین مہنگائی کا مزید بوجھ آتا ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کھٹائی کا شکار ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات آگے چلیں، لیکن ان کی شرائط جو کہ عوام کی کمر توڑ رہی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رعایت مل جائے، اور وہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. مگر سر وہ رعایتیں کیوں دیں گے آپ کو؟ کوئی ہمارے رشتہ دار لگے ہوئے وہ تو آپ کی بیلنس شیٹ دیکھیں گے نا. بیلنس شیٹ ہماری مسلسل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کی ڈیمانڈ تھی کہ 800 ارب روپے کے آپ ٹیکس لگائیں، آپ نے وہ نہیں لگائے. آج پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھیں، عالمی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں، آپ نے نہیں بڑھائیں کیونکہ آپ کی سیاست کو خطرہ ہے. لیکن ملک کے خزانے کو اس کا جو نقصان ہوگا، تو آپ سیاست بچا رہے ہیں، ملک نہیں بچا رہے. آپ کا دعویٰ تو تھا آپ کو ملک بچانا ہے، سیاست نہیں بچانی. جس وقت پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی تھی، سب سے پہلا سلوگن جو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی سیاست نہیں بچائی، ہم نے ریاست بچائی ہے. اسی کو بچانے کے لیے اس وقت بھی ہماری کوششیں جاری ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی سیاست کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی عوام کی وجہ سے یہ وہ فیصلے کہ جن سے ان کو فائدہ ہو، جن سے عوام کو ریلیف ہو، وہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل سر، آپ کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہوں گے. صرف مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو یہ فیصلہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں، ہم نہیں بڑھائیں گے،
اس سے ملک کا کیا فائدہ ہے سر؟ عوام کو تو ایک وقتی ریلیف مل جائے گا، آپ کی تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن قومی خزانے پر جو اس کا بوجھ پڑے گا اور IMF کے ساتھ جو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، اس کا کیا اندازہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، آپ اگر اعداد و شمار میں کہیں یا اشاریوں میں کہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن اس میں جو عام فہم میں بات ہے وہ یہی ہے کہ براہ راست عوام اتنے آگے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے آٹے کی بات کی، روٹی کی قیمت کی بات کی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہی ہیں. اس لیے عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اگر براہ راست اس کا برنٹ عوام کے اوپر ڈال دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں مزید مشکلات آئیں گی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سے حکومت کے لیے مشکلات ہیں، اس سے حکومت کے لیے جو خزانے میں بوجھ پڑا ہوا ہے اس میں اضافہ ہوگا، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت یہ برنٹ لے، ہم کسی اور طریقے سے حکومتی معاملات اور قومی خزانے میں بہتری کے اسباب پیدا کریں، نہ کہ عوام جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں مزید جو ہے وہ اس عذاب میں مزید مبتلا کریں. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ عوام آپ کی اس آرگیومنٹ کو کتنا بائی کریں گے. سر، یہ آپ مسلم لیگ نون اسلام آباد کے صدر بھی ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے آپ نے اسی سال 50 سے 101 سیٹیں کی تھیں، اب آپ نے فیصلہ کیا ہے 150 سیٹیں کر دیں. یہ بہانہ نہیں ہے الیکشن سے فرار ہونے کا؟ یہ کیوں جینون ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے آخر اس فیصلے؟ یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا شہر ہے جس میں مائیگریشن ہو رہی ہے. یعنی سب سے بڑی مائیگریشن اور نئی آبادیوں کا قیام اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. اور پاکستان میں دارالخلافہ بھی ہے، پھر یہاں پہ آزاد کشمیر ہو گیا، KPK میں سب سے زیادہ مائیگریشن یہاں پہ ہو رہی ہے، پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، سندھ سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے مائیگریشن ہو رہی ہے. ابھی جو پچھلا جتنا آپ کا KPK نے دہشت گردی کے حوالے سے حالات دیکھے، ابھی جو حالات خدا نخواستہ ملک میں دوبارہ ایک آپ یہ کہیں کہ تھوڑی یہ لہر میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی، تو سب سے زیادہ مائیگریشن اور سیٹلمنٹ اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ آبادکاری جو ہے یہ ہفتوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے. تو حکومت کے پاس یقیناً ایسا ڈیٹا آتا ہے، اور نادرا آپ یہ نہیں کہ آپ مردم شماری کے اوپر جائیں گے، 10 سال مردم شماری نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام آباد کی جو ڈیموگرافی ہے وہ کہاں جا رہی ہے. ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے، نادرا سے آتا ہے، دیگر ریسورسز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس وہ تمام ریسورسز ہوتے ہیں کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر انداز سے یہاں پہ کیسے ایک لوکل باڈیز ماڈل بنایا جا سکتا ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر جو اسلام آباد میں لوکل باڈیز میں آگے بڑھتا ہوں، علی محمد خان صاحب کو بھی شامل کرنا ہے گفتگو میں، لیکن ایک بات مجھے بتا دی، یہ جو آپ اصول بیان کر رہے ہیں یہ کراچی والے تو ایک عرصے سے رو رہے ہیں. جو اربن مائیگریشن یہاں ہوتی ہے اس کا تو عشر اشیر ہوگا اسلام آباد، اور جس طرح سے یہاں پر 60% کچی آبادیاں بن چکی ہیں، تو یہاں پر تو اس حساب سے بغیر سینسس کے ہی ہماری جو سیٹس ہیں وہ ڈبل ہو جانی چاہیے اربن سندھ کی. یہ تو کبھی نہیں ہوتا، نہ آپ کی حکومت میں ہوا نہ کسی اور حکومت میں ہوا. دیکھیں، میں کراچی کا موازنہ کسی صورت میں اسلام آباد سے نہیں کر سکتا. کراچی کے جو حالات، کراچی ظاہر انٹرنیشنل سٹی ہے، پاکستان کا تجارتی کیپٹل ہے، اور اس کے اندر جو آبادی کی آپ مسائل بتا رہے ہیں میں یقیناً ان کی نیٹی گریٹی سے واقف نہیں ہوں، لیکن اگر وہاں پہ یہ مسائل ہیں تو انہیں بالکل حل ہونا چاہیے. اب اسلام آباد کی میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. جی، اسلام آباد میں آدھا شہر ایسا ہے ہماری، یعنی تقریباً 60% یونین کونسلز ایسی ہیں جن کا تعلق دیہی آبادی سے ہے. ان کے مسائل آج بھی وہی ہیں جو آپ سندھ کے کسی گوٹھ کے ہوں گے، پنجاب کے کسی دور افتادہ گاؤں کے ہوں گے. بجلی جناب، سوئی گیس،